مبعوث کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ذات پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بہت سارے جگہوں پر انبیاء کے مبعوث کرنے کا مقصد کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک ہے وہ ہے بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لے کے جانا اور طاغوتیت سے اجتناب کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے۔ ذات پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فبعث اللہ فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ کہ پروردگار عالم نے ہر امت میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا اور وہ رسول اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کرانا اور طاغوت سے اجتناب کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے۔ طاغوت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف جانے والے راستے کو آپ کو روکے، اللہ کے پرستش و عبادت سے آپ کو روکے، وہ طاغوت ہے۔ کسی اور جگہ پر ذات پروردگار عالم انبیاء کے رسول کے مبعوث کرنے کا مقصد بیان فرما رہا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا، ہم نے رسولوں کو بھیجا بالبینات، واضح دلیل اور روشن دلیل دے کر، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ کتاب کو بھی بھیجا ہے اور میزان کو بھی بھیجا ہے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قیام کرے قسط کے لیے، قسط یعنی نظام عدل کے لیے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا ہے کیونکہ مکارم اخلاق کو تمام کرنے کے لیے، یعنی اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ عزیزان گرامی قدر، جب تک اخلاق نہ ہو کسی انسان کے اندر، ہر چیز ہے لیکن اگر اخلاق نہ ہو تو وہ کامل نہیں ہے۔ اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں انبیاء کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث کرنے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں بعث اللہ محمدا، ذات پروردگار عالم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے لتخرج عبادہ من عبادت الاوثان الى عباد اللہ ومن طاعت شیطان الى طاعت اللہ۔ امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول اللہ کو مبعوث فرمایا ہے تو اس لیے کہ اپنے بندوں کو، لوگوں کو بتوں کی عبادت و پرستش سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے کے جانے کے لیے، اور شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت کی طرف لے کے جانے کے لیے، یعنی رسول اللہ کو مبعوث فرمایا ہے۔